جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت، تھوڑی سی مجھے تاخیر ہو گئی، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعائیں پڑھ لیتے ہیں ہم پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جی ہم گزشتہ کل یہ گفتگو کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بعض جگہوں پر دینی مسائل میں کہیں کہیں اختلاف کی وجوہات کیا کیا ہوا کرتی تھی۔ ہم نے کوئی 8 سے 9 وجوہات دیکھی۔ اب ہم دور ثانی کو گفتگو کریں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بعض جگہوں پر جو فقہی مسائل اور دینی مسائل میں ایک صحابہ کرام میں باہم ایک اختلاف ہوا، وہ کیوں ہوا، اس کی ہم وجوہات پڑھیں گے۔ پہلے سب سے پہلی وجہ اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ایز اٹ از لفظ با لفظ روایت نہیں کرتے تھے۔ بعض صحابہ بالمعنی روایت کیا کرتے تھے، یعنی بات کا جو مفہوم ہے بس وہ بیان کر دیتے تھے، اور لفظی حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے ایز اٹ از۔ ظاہری بات ہے وہ بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے جی، یعنی یہ بات تو ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سچ بولتے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور صحابہ کی عدالت بھی زبردست تھی۔ عدالت سے مراد ہے ان کے کریکٹر پر اگر ہم گفتگو نہیں کر سکتے، صحابہ کرام کے کریکٹر پر ہر طرح سے پرفیکشن ہے ان میں، لیکن یہ بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 100% بات کو ایز اٹ از یاد نہیں رکھ سکتے بعض اوقات، اور کبھی یاد رکھ بھی لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بامعنی اور روایت بالمعنی بیان کرتے تھے۔ لفظی ایز اٹ از الفاظ جو حضور نے ارشاد فرمائے وہ ذرا مشکل ہو جاتے تھے بیان کرنا۔ ظاہر ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ انہیں اس بات کو ایز اٹ از یاد نہیں رکھ سکتے، بلکہ مفہوم تو وہی بیان کر دیں گے آپ، لیکن ممکن ہے کہ الفاظ تبدیل ہو جائیں آپ سے۔ تو اس لیے ایون ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن الفاظ کو آپ سے سنتا ہوں میں ان الفاظ کو ایز اٹ از یاد رکھنے پہ قادر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم معنی کا لحاظ کر لو، یعنی بات پوری ہو جائے بس، تو پھر لفظ بدلنے کی صورت میں آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ میری بات کو آگے بیان کر دو، بس معنی وہی ہو جو میں یہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کا ریفرنس نوٹ کر لیں آپ، المعجم کبیر علامہ طبرانی کی جو کتاب ہے اس میں یہ مذکور ہے، اس کی جلد 8 ہے اور صفحہ 117 پہ یہ بات مذکور ہے۔ اس لیے جب ایک صاحب نے کہا کہ حضرت واصلہ بن اسقا سے کہا، مکحول ایک بہت بڑے تابعی ہیں، مکحول میم کاف ہا واو لام چھوٹی کاف کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ میں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنا دے جو ہو بہو
ایز اٹ از، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو الفاظ سنے ہوں وہی سنا دیں۔ تو واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہاں قرآن مجید کے حافظ بھی موجود ہیں، انہوں نے بڑی اہمیت سے بڑی محنت سے قرآن کو حفظ کیا، لیکن ان سے بھی کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم سے کیسے توقع آپ کر سکتے ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ایز اٹ از سنا دیں، کہ جس میں کسی قسم کا کوئی یہ چانس نہ ہو کہ غلطی نہیں ہو سکتی ہوگی، بلکہ ہم سے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن معنی وہی ہوگا جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آپ کو بتا دیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے حدیث سنا کرتے تھے، کسی صحابی سے، تو اس کو قسم دے کر سنا کرتے تھے، کہ کہتے تھے پہلے قسم اٹھاؤ کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ایز اٹ از سنی ہے، تو پھر ان سے حدیث لیا کرتے تھے حضرت علی صحابہ سے۔ لیکن یہ قسم وہ حضرت ابو بکر صدیق سے نہیں لیا کرتے تھے، بس بقیہ سب صحابہ سے قسم لیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق سے اگر کوئی وہ حدیث سنتے تھے تو ان سے وہ قسم نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ وہ بس جیسے حضرت ابو بکر صدیق پر وہ اعتماد کرتے تھے کہ یہ جو بھی حدیث فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ایز اٹ از ہی ہوگی۔ تو اس لیے صحابہ کرام بعض دفعہ کبھی تو حدیث کو ایز اٹ از بیان کر دیتے تھے، لیکن ایسا بہت کم تھا، اکثر اوقات معنی بیان کر دیتے تھے، اور معنی کو بیان کر دینے میں بعض اوقات ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو آگے پیچھے بات ہو ہی جاتی ہوگی، لیکن وہ اتنی نہیں ہوتی کہ 100% ہی غلط ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اگر کہیں تھوڑا بہت صحابہ کے اپنے دور میں اختلاف ملتا ہے فقہی مسائل کے اندر، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ روایت بالمعنی صحابہ کرام کر دیا کرتے تھے، ایک یہ وجہ نوٹ فرما لیجیے۔ دوسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بعض صحابہ کرام کو کسی حکم کے منسوخ ہونے کا علم نہیں ہوتا تھا، یعنی صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اختلاف روایات میں ایک وجہ یہ بھی تھی اختلاف کی کہ فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حدیث بیان فرمائی صحابہ کے سامنے، تو اس مجلس میں ممکن ہے کوئی ایک ایسا آدمی بھی ہو جو کسی گاؤں کا ہے، دیہات کا ہے، اور اس نے حضور سے وہ حکم سنا، ارشاد سنا، اور وہ چلا گیا واپس، اور ٹل ڈیتھ اس کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی دوبارہ، اور ممکن ہے کہ وہ حکم چینج ہو گیا ہو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم تبدیل فرما دیا ہو، لیکن وہ تو صحابی اپنے علاقے میں وہی حدیث بیان کرے گا نا جو اس نے کانوں سے سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پیچھے سے مدینہ منورہ میں وہ حکم میں تبدیلی آ گئی ہو، لیکن ان صاحب کو نہ پتہ چلا ہو کہ جی حکم تو چینج ہو چکا ہے۔ تو اب اس صحابی نے جن جن کو وہ حدیث سنائی ہوگی ان تک تو وہی عمل پہنچا ہوگا نا جی، لیکن پیچھے سے حکم چینج ہو چکا ہے۔ اب اس پر ہم ایک مثال پیش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامہ پہ مسح فرما لیتے تھے، امامہ کے اوپر مسح فرما دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو اپنی کتاب موطا ہے، امام محمد، اس میں یہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں علم ہے، جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں، اس میں یہ ہے کہ امامے پر ابتدائے اسلام میں اجازت تھی مسح کرنے کی وضو میں، کہ آپ امامہ کے اوپر سے کر لیں، سر پہ نہ کریں بلکہ امامہ کے اوپر سے ہی کر لیں مسح، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اب اس حکم کے منسوخ ہونے کا علم ممکن ہے اس صحابی تک نہ پہنچا ہو جس صحابی کی دوبارہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو اسے کیسے پتہ چلتا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا؟ یعنی کمیونیکیشن کا سلسلہ اتنا تیز نہیں تھا اس وقت، ہاں جو قریب قریب ہوا کرتے تھے مدینہ منورہ میں یا شہری صحابہ تھے ان کو تو پتہ چل جاتا تھا اس بات کا۔ تو یہ جو پہلی حدیث ہم نے ذکر کیا ماما پر مسح کے متعلق، اس کا ریفرنس آپ نوٹ فرما رہے۔
بخاری شریف میں ہے وہ، اور حدیث نمبر 205 ہے، مسا کے متعلق یہ جو حدیث ہے۔ اور جو اس کی کینسلیشن اور جو موتا امام محمد کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا بھی ریفرنس آپ نوٹ فرما لیجئے۔ موتا امام محمد کتاب کا نام ہے جی، اور اس کتاب میں یہ روایت جو مذکور ہے وہ کتاب الطہارت کے اندر ہے، اور حدیث کا نمبر صفحہ نمبر نوٹ کر لیجئے، وہاں انٹرنیشنل نمبر نہیں ہے اس کا، چونکہ صفحہ نمبر 17 ہے اس کتاب، ہوتا ہے امام مالک کی کتاب الطہارت، یعنی چیپٹر ہے، طہارت کا چیپٹر ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 17 پہ یہ حدیث مذکور ہے جو کہ کینسلیشن اور ایبروگیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اس پر ایک اور مثال سمجھیں، یعنی پہلے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور بعد میں وہ منسوخ ہو گیا، اس پر دوبارہ عمل نہیں ہوا۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جمعے کے دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا واجب ہے، یعنی جو آدمی بڑا ہے، بالغ ہے، بس اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے جمعے کے دن، بے شک اس پہ غسل فرض نہ ہوا ہو، لیکن بس اس پہ غسل کرنا واجب ہے۔ اچھا، اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم، یعنی ہر جمعے کو غسل کرنا واجب ہے، یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائے اسلام سے تھا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں یہ جو لوگ موجود ہیں، یہاں چونکہ ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں اور غریب لوگ ہیں، بیچارے بہت زیادہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور ان کے پاس موٹے کپڑے ہیں اون کے، پتلے کپڑے بھی نہیں ہیں کہ یہ گرمی میں پہن سکیں، پھر یہ کہ مزدوری کرتے ہیں، دہاڑی کرتے ہیں، لیبر طبقہ ہے اکثر ان میں، تو وہ سارا ہفتہ جو غسل نہ کرنے کی وجہ سے جسم میں پسینہ آیا رہتا ہے، اس کی ایک سمیل ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے مدینہ منورہ میں یا اتنا عام پانی نہیں تھا اس دور میں بھی، تو پھر محنت مشقت کرتے تھے، تو جسم پر ایک سمیل سی آتی تھی، ان کی ایک مہک آتی تھی جو کہ پاس بیٹھنے والے کو ناپسند ہوتی تھی۔ اور پھر یہ کہ مسجد نبوی بہت اونچی نہیں تھی، بہت کھلی نہیں تھی، بہت نیچے تھی، وہ چھت کے، ان کی چھت سروں کے قریب ہی ہوا کرتی تھی مسجد نبوی کی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو واجب قرار دے دیا جمعے کے دن، کہ چلو کم سے کم جمعے کے دن اکٹھا بیٹھنا ہے، سب نے قریب قریب بیٹھنا ہے، تو وہ غسل کر کر آئیں گے تو جسم سے وہ آنے والی ایک جو اسمیل ہے وہ زائل ہو جائے گی۔ لیکن جب صحابہ امیر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر دولت کھول دی، یا مسجد نبوی کی ترقی ہو گئی اور اس کی چھت اونچی ہو گئی، اور یہ ذرا مشقت والا کام کم ہو گیا، تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جمعے کے دن غسل واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، آج بھی جیسا کہ اچھا ہے، جمعے کے دن سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، یہاں بائی دا وے میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ جمعے کے دن جو غسل کرنا سنت ہے، وہ علماء کے نزدیک، کچھ علماء کے نزدیک جمعے کے دن کا غسل سنت ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک جمعے کی نماز کے لیے غسل سنت ہے۔ تو جن علماء کے نزدیک جمعے کے دن کا غسل سنت ہے، وہ حضرات فجر سے پہلے غسل کر دیا کریں، اور جن کے نزدیک غسل جمعے کا مستحب ہے جمعے کی نماز کے لیے، تو وہ جمعے کی نماز سے پہلے پہلے کسی بھی وقت وہ غسل کر لیں تو سنت ادا ہو جائے گی۔ ویسے میرا ذاتی معمول یہ ہے کہ میں کبھی تو فجر کی نماز سے پہلے کر لیتا ہوں غسل، اور کبھی جمعے کی نماز سے پہلے کر لیتا ہوں، تاکہ جو بھی سنت ہوگی اس پر عمل ہو جائے گا۔ تبدیل میں کرتا رہتا ہوں وقت کو غسل کے اعتبار سے جمعے کے۔ اب جو یہ پہلی روایت ہم نے ذکر کی نا جمعے کے دن والی، اس کا ریفرنس نوٹ فرما لیجئے۔ یہ ہمارے پاس روایت موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 879 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری میں، اس میں پہلے کہا گیا تھا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، یہ وہ روایت ہے۔ اور جس میں یہ کہا گیا کہ وسعت فرما دی، اب غسل کی ضرورت نہیں ہے، کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ روایت ابو داؤد میں ہے،
حدیث نمبر 353 ہے، 353۔ اب ابو داؤد میں استحباب مذکور ہے، یعنی کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ ہم نے ایک ٹرم یوز کی مستحب۔ مستحب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں اس کو ذکر نہیں کروں گا کہ مستحب کسے کہتے ہیں، اور پہلی روایت میں واجب کا درجہ تھا۔ تو اب جس شخص کے پاس دونوں روایتیں آئیں گی وہ کیسے تطبیق دے گا ان دونوں کے اندر؟ لا محالہ اسے ماننا پڑے گا کہ پہلا حکم منسوخ ہے اور دوسرا حکم بعد والا ناسخ ہے، یا وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ فقہا کا دامن تھامے۔ فقہا کرام دونوں حدیثوں کے بارے میں تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث میں ریزننگ بھی موجود ہو حکم کی، یا یہ کہا گیا ہو کہ پہلے تم کو یہ حکم دیا گیا تھا اب یہ دیا جا رہا۔ ہاں، کچھ حدیثوں میں یہ وضاحت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبروں پہ جانے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دے دی کہ اب آپ قبروں پہ جا سکتے ہو، تاکہ اب شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ اب تم قبر پہ جایا کرو، قبروں پہ، اور وہاں عبرت حاصل کیا کرو قبرستان میں جا کر۔ تو ہر حدیث میں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حکم سے پہلے اجازت دیتے تھے بعد میں اس کو منع فرما دیں تو ریزن بھی بیان فرمائیں، یا پہلے جس میں منع فرماتے تھے اس کے بعد میں اجازت دے دیں تو اس کی ریزن بھی معلوم لوگوں کو بتائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ صحابہ فقہا یا فقہا صحابہ اور اس کے بعد والے جو فقہا ہیں ان کے ذمہ یہ چیز ہے، وہ اس چیز کو کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، اسی زمرے میں ہی یعنی ناسخ و منسوخ ہونے میں ہی وہ مثال بھی آئے گی جس میں آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹنے والا مسئلہ تھا، کہ اگر ہم اس بات کو کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حقیقی وضو مراد لیں، تو جو بعد والی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر وضو نہیں کیا، وہ حدیث ناسخ ہوگی بعد والی، اور پہلے والی منسوخ ہوگی۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ یہ ایک اہم ریزن ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کے دور میں۔ تو بعض حضرات تک نسخ اور حدیث کی تبدیلی کا مسئلے کا علم ہو جاتا تھا بعض کو، اور بعض کو نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، ایک آدمی گاؤں سے آیا، دیکھیے اس کی حضور سے ایک ہی ملاقات ہوئی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے وہیں پر ایک مجلس میں ایک حکم سن لیا، لیکن اس کے 10 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد، 2 ماہ بعد وہ حکم چینج ہو گیا، لیکن اس کی تو ملاقات نہیں ہوئی دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ ان کے ذمے تو یہی ہے کہ وہ ایز اٹ از ہی حکم آگے لوگوں تک پہنچائے۔ ہاں، جب لوگوں تک اس کا نسخ اور منسوخ کا علم بھی پہنچ جائے گا تو وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیہ۔ Reason to some Sahaba was not updated for him. So that's how this is spreading that one. Communication problem. Communication problem نہیں ہے، کمیونیکیشن تھی ہی اتنی اس وقت، کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، جب ان کو حکم معلوم ہوتا تھا تو وہ فوراً تبدیل کر لیتے تھے حکم کو۔ اس کی میں ایک بڑی موٹی سی مثال دوں گا آپ حضرات۔ جیسے دیکھیے کہ جب پہلے خانہ کعبہ ابھی جب تک قبلہ نہیں بنا تھا تو خانہ کعبہ اس وقت وہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن جب آیت نازل ہوگی تو مدینہ منورہ میں تو آیت حضور پہ نازل ہوئی تو حضور نے قبلہ تبدیل فرما لیا، لیکن مدینہ کی وہ جو مسجد دوسری ہے جسے ہم قبلہ تین کہتے ہیں، جہاں پر 2 قبلے ذکر کیے جاتے ہیں، وہاں تو اس محلے والوں کو بھی پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ حکم تبدیل ہو چکا ہے، تو وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا اور اس مسجد کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا کہ وہ لوگ ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں پہلے قبلے کی طرف، تو اس نے وہیں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ بھائیو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت اپنا چہرہ تبدیل کر لیا، امام اٹھ کے دوسری طرف آ گیا، تو انہوں نے 2 رکعتیں اس نماز کی ایک قبلے کی طرف پڑھی اور بقیہ 2 رکعتیں ایک قبلے کی طرف پڑھی۔ اب یہاں دیکھیے نسخ تو پہلے ہو چکا تھا، جتنی دیر پہلے بھی ہوا ہوگا، گھنٹہ پہلے ہوا ہوگا، آدھا گھنٹہ پہلے ہوا ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا نا ان کو دوسری اس محلے والوں کو، تو انہوں نے فوراً پھر قبلہ اپنا تبدیل کر لیا۔ تو اب ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے، مسجد قبلہ ہے۔
وہاں پہ ایک چھوٹی سی نشانی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بعض دفعہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث بعض اوقات اس میں سہو ہو جاتا تھا، اس میں بھول جاتے تھے بعض اوقات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں یاد کتنا ہے اس میں سے۔ بعض اوقات ان سے ہو جاتی تھی یہ چوک، جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے، انسانی فطرت کے اعتبار سے کبھی کسی بات میں ان سے چوک ہو جاتی تھی یا بھول ہو جاتی تھی۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ مثال پہلے بھی ذکر کی ہے ایک، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان فرماتے تھے کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے تھے، لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر یوں کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول رہے ہیں اس معاملے میں۔ اس حدیث کو درست قصہ یوں ہے کہ وہ یہودی لوگ تھے اور یہودیہ خاتون کا انتقال ہوا تھا، تو وہ اس پر رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رو رہے ہیں اور میت کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ یہودیت پر مری ہے خاتون، تو میت کو عذاب یہودیت پر مرنے کی وجہ سے ہو رہا تھا، نہ کہ میت کو عذاب ان کے رونے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی، وہ یہ بیان کی کہ میت کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ لوگ رو رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی درستگی فرما دی کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں تھوڑا سا بھول رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث اسی معاملے پہ نوٹ کیجیے، اس کا ریفرنس میں پہلے لکھوا چکا ہوں آپ کو، یہ جو رونے والی حدیث تھی۔ ایک دوسری حدیث اسی لحاظ سے، یعنی جس میں وجہ یہی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو رات کو غسل فرض ہو گیا، غسل واجب ہو گیا اس پہ، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی، تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ابھی اس نے سحری کرنی ہے اور یہ ناپاک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کو نقل فرماتے ہیں، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور فتویٰ بھی دیا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ اسی بات کا، اگر کسی شخص کو غسل کی حاجت ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا اس سچویشن میں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ گفتگو جو حدیث کی کتاب ہے نا بخاری شریف، اس کی بک ہے جسے فتح الباری کہا جاتا ہے، اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح کی حدیث کو جمع کیا گیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دونوں حضور کی وائف ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے وقت نہانے کی ضرورت ہوا کرتی تھی بعض دفعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غسل فرض ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ بھی رکھ لیتے تھے، سحری کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی تک آپ نے غسل کرنا ہوتا تھا تو آپ سحری کر کے غسل کر لیتے اور پھر فجر پڑھاتے تھے جا کر۔ اب ان دو روایتوں کی راویہ گھر کی خواتین ہیں، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اس کا پہلے آپ ریفرنس نوٹ فرما لیجئے، فتح الباری جو کہ شرح ہے بخاری شریف کی، اس کے اندر یہ مذکور ہے، اور اس کا ریفرنس آپ نوٹ فرما لیجئے، صفحہ نمبر تو یہاں نہیں ہے، چیپٹر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں کہ روزہ رکھنے والا جبکہ جنبی ہو یعنی اس پر غسل واجب ہو، یہ ایک چیپٹر ہے فتح الباری کے اندر باقاعدہ، وہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مذکور ہے، اور جو حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے اس کا ریفرنس بھی نوٹ فرما لیں،
بخاری شریف حدیث نمبر 1925 1925، اس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل ضروری ہوا کرتا تھا، اور آپ روزہ رکھ کے سحری کر کے پھر غسل کر کے پھر فجر پڑھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ ڈیٹیلڈ وہاں پہ گفتگو ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کے بیان کرنے میں اور اس پر فتویٰ دینے میں کسی قدر صحب ہو گیا تھا ان سے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ اپنے دور میں فتویٰ دیا کرتے تھے اس بات۔ تو ایک بڑی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ کرام سے مسئلے کو بیان کرنے میں کسی قدر صحب ہو جایا کرتا تھا، تو اس کی پھر درستگی دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرما دیا کرتے تھے۔ 1 منٹ ویٹ پلیز۔ جی ویلکم بیک۔ اسی ٹاپک پر جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک اور نوٹ کر لیجئے، ایک مثال اور نوٹ کر لیجئے اسی بات پر۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جس شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہوں تو اس شوہر پر اس خاتون کا خرچہ پانی عدت کے دوران کا اور گھر میں رہنے کی رہائش کا معاملہ یہ اب شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی خورد و نوش اور رہائش وغیرہ یہ چیزیں اب شوہر کے ذمے نہیں ہیں، اور وہ اس حدیث کو بیان کرتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی کہ وہ یوں کہتی ہیں، تو آپ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک خاتون کی بات کیسے مان لوں جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ذمے ہے مرد کے اگر وہ طلاقیں دے چکا ہو اپنی بیوی کو، وہ سورۃ الطلاق کی ایک آیت ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، یہ سورۃ الطلاق کی ایک آیت ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے یہ خاتون جو حدیث بیان کر رہی ہے فاطمہ بنت قیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حدیث بیان کر رہی ہے وہ، کہ خامند کے ذمہ نہیں ہوگا 3 طلاق دینے کے بعد شوہر کا خرچہ پانی۔ وہ کہتے تھے نہیں، ان سے کوئی صحب ہوا ہے، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ان سے کوئی چوک ہوئی ہے حدیث کو بیان کرنے میں، جبکہ قرآنی آیت یہ کہتی ہے کہ شوہر کے ذمے رہے گا اس کا خرچہ پانی جب تک وہ عدت کے اندر ہے۔ اور یہ جو حدیث ہم نے بیان کی ہے ابھی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ والی، اس کا بھی آپ ریفرنس نوٹ فرما دیجئے۔ یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2285 2285 حدیث کا نمبر ہے۔ تو اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جو حدیث ہی بیان کر رہی ہے ان کی حدیث کو نہیں لیا انہوں نے، حالانکہ دونوں صحابی ہیں اور ان کے درمیان تو کوئی بہت حدیثوں کا واسطہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت واسطہ ہو اور اس وجہ سے حدیث کے اندر کوئی پرابلم آ گئی ہو، نہیں، ایک ہی واسطہ ہے۔ حضرت فاطمہ ڈائریکٹ حضور سے روایت بیان کر رہی ہیں لیکن حضرت علی اس کو نہیں لے رہے۔ اس لیے احناف کا ایک اصول ہے حدیث کو لینے میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر خبر واحد یعنی حدیث کوئی ایسی آ جائے ہمارے سامنے جو قرآن مجید کی آیت کے زیادہ قریب ہو،
تو ہم اس روایت کو لیں گے، حدیث کو جو قرآن کی آیت کے زیادہ قریب ہے معنی کے اعتبار سے، نہ کہ اس حدیث کو جو قرآنی آیت سے تھوڑا سا دور ہے اپنی میننگز کے اعتبار سے۔ بہرکیف یہاں تک 3 وجوہات ہم نے بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے جو کسی قدر اختلاف مذکور ہے ان کا۔ آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی ہے، کیونکہ میرے پاس کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا چھٹی بھی نہ ہو ناغہ بھی نہ ہو، ہم پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہم اس سے اگلی وجوہات اور پھر یہ کہ فقہا کے دور میں کیوں دینی مسائل میں اختلاف ہوا کرتا تھا، وہ انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے فقہی مسائل باضابطہ شروع ہو جائیں گے کہ کس چیز کو کرنا کیسے ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، سوشل ڈیلنگ، منی ڈیلنگز، ان کو ہم انشاءاللہ پھر تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج کی کلاس اتنی کافی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔